میرے بھائیو دوستو، افسوس اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ 11 مہینے تو گزرتے ہی گزرتے ہیں غفلت کی نیند میں۔ یہ بابرکت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کہ اس مہینے میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس مہینے کو بھی غفلت کی نیند میں نکال دیتے ہیں۔ غفلت کی نیند میں ہم سوئے رہتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر ایک ہی کام ہے سونا، سوئے رہتے ہیں۔ تو نہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کا پتہ ہے، نہ رمضان المبارک میں روزے کی قدر کا پتہ ہے، نہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی قدر کا پتہ ہے، نہ قرآن کی عظمت کا پتہ ہے، نہ قرآن کی قدر کا پتہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا ہم روزے کا حق ادا کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، ذرا سوچئے۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، نماز بھی اس انداز میں ادا کی کہ نماز کو سر سے اتارنے کی کوشش کی کہ یار جلدی جلدی مولوی صاحب نماز، قاری صاحب جلدی جلدی نماز سلام پھیریں، اور دعا سے اٹھ کے پہلے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ سونا ہے جا کے یار۔ روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، اب ہم سو گئے، اب 12-1 بجے گھر والے اٹھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو پھر سو گئے، یا موبائل کھول لیا، یا ٹی وی چلا لیا، عصر تک یہاں پر وقت گزر گیا، عصر کے بعد تو ہمیں روزہ لگا ہوا ہے، یا گھر والوں کے ساتھ کام کرنے میں لگ گئے، یا گھر والوں کے لیے باہر سے چیزیں سموسے پکوڑے لے کے آنے میں لگ گئے، اور مغرب آ گئی، مغرب کے بعد افطاری، اور افطاری کے بعد تو ویسے بھی ریلیکس، آرام سے بیٹھنا لیٹنا کیونکہ افطاری کی ہوئی ہے۔ اور پھر تراویح کا وقت کیا ہوتا ہے ہمارے تراویح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ تراویح تو پڑھنی نہیں ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ باہر نکل جانا ہے دوستوں یاروں کے ساتھ، محفل میں بیٹھنے لگ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، مجھے یہ بتائیں، کیا روزہ ایسے رکھا جاتا ہے؟ کیا روزہ ایسے رکھا جاتا ہے؟ روزے کی قدر و قیمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، یہ رمضان کا مہینہ جو گزارے گا وہ خوش قسمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک یہ خوش قسمت لوگوں کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ پچھلا رمضان جو گزر گیا، غفلت کی نظر کر دیا، اس پر افسوس اور استغفار کرنا ہے، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، اس رمضان مبارک کو میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور پچھلے رمضان کو جتنا بھی میں نے غفلت کی نیند میں سوتا رہا، اس رمضان کے مہینے میں میں نے کیا کرنا ہے؟ اس رمضان کے مہینے کو میں نے قیمتی بنانا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھ سے مانگ تو صحیح۔ لیکن ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ہاتھ تو اٹھائیں، اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے، تو تہجد کے وقت مجھے مانگ، تہجد کے وقت مجھ سے دعائیں مانگ، فجر کی نماز میں دعائیں مانگ، اشراق کی نماز میں دعائیں مانگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس وقت دعا مانگ، میرے رمضان کا مہینے کی برکتوں کی وجہ سے میں تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔